السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج کا دن ایک اہم دن ہے اور وہ کشمیر کے حوالے سے اہم دن ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کو خاک میں ملا کر ہندوستان نے آج سے 2 سال پہلے جو اقدام کیا، آج یوم استحصال بھی منایا جا رہا ہے۔ ہر طرف اگر کہا جائے کہ اس اقدام کی مذمت کی جا رہی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ آج آپ جیسے اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی پارلیمان، پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ، کشمیری پاکستان کی سائٹ کا کشمیر جو آزاد کشمیر ہے پاکستان میں، اس تمام میں حالات کو دیکھتے ہوئے اور جو واقعات ہوئے کشمیر میں اس کے خلاف احتجاج ہے۔ ہمارے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب لائن پر موجود ہیں، وزیر خارجہ پاکستان۔ شاہ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہ جی 2 سال ہو گئے ہیں، بین الاقوامی برادری اگر کہا جائے اس معاملے پر خاموش ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ کوئی ایسا ایکٹیو اقدام، اتنی بات کی گئی، بین الاقوامی جریدے اس پر بات کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی بھارت کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ فی الحال انٹرنیشنل کمیونٹی اس پر موو نہیں کرنا چاہتی؟ دیکھیے کاشف، انٹرنیشنل کمیونٹی اس بات سے لا تعلق بھی نہیں ہو سکتی کہ یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ جو ہندوستان نے ایک چیز اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے کہا یہ اندرونی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک ریکگنائز انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے، اور 2019 کے بعد 5 اگست کے بعد 3 مرتبہ سلامتی کونسل میں یہ زیر بحث بھی آ چکا ہے اور ہیومن رائٹس کونسل میں زیر بحث آ چکا ہے، یورپین پارلیمنٹ میں زیر بحث آ چکا ہے۔ اب قدرتی بات ہے، جو ہماری خواہش اور ہماری توقع ہے، جو پاکستانی قوم جو کشمیری چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو جس انداز میں وہاں انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، جس انداز میں وہاں لوگوں کے ساتھ ظلم برتا جا رہا ہے، انہیں اتنی شدت سے آواز سنائی نہیں دی جو لوگ توقع کرتے تھے۔ مسئلتیں آڑے آ جاتی ہیں، لیکن 2 چیزیں اور ہیں جو ایک مثبت ہے۔ ایک تو ان 2 سالوں میں بھارت کا بیانیہ پٹ گیا۔ بھارت کا بیانیہ کیا تھا کہ یہ اقدامات ہم نے اٹھائے 5 اگست کے، وہاں خوشحالی لانے کے لیے سرمایہ کاری ہوگی، فروغ ہوگا، تجارت ہوگی، انویسٹمنٹس ہوں گی۔ کچھ نہیں ہوا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ان 2 سالوں میں تقریباً $6 ارب کا مقبوضہ کشمیر کی معیشت کو نقصان ہوا۔ لوگوں نے دیکھا کوئی سرمایہ کاری نہیں ہوئی، معمول کی طرف حالات نہیں لوٹے، بلکہ جو کشمیری ہے وہ نالا ہو گیا، ایلینیٹ ہو گیا۔ ابھی جو بیٹھک ہوئی دلی میں، آپ نے دیکھا جو مقبوضہ کشمیر کی قیادت وہاں گئی، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا 5 اگست کے جو آپ کے اقدامات ہیں ان پر نظر ثانی کیجیے، ہمارا اسٹیٹ ہوڈ جو ہے ہمیں واپس چاہیے، اور ان اقدامات کے ہوتے ہوئے ہم دلی کی سرکار کے ساتھ نہیں چل پائیں گے۔ اور تو نریندر مودی کو کہنا پڑا کہ ہاں میں اعتراف کرتا ہوں کہ اس وقت کشمیریوں کے دل بھی دور ہے اور وہ دلی سے بھی دور ہے۔ تو یہ حقائق بھی سامنے ہیں، لیکن مزید انٹرنیشنل کمیونٹی سر لیکن یہ جو بیٹھک ہوئی جس کا آپ نے ذکر کیا شاہ جی، اور مقبوضہ کشمیر کی قیادت بھی کھڑی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو ریورس کرو، ہمیں کو بیک چینل سے، کیونکہ پرائم منسٹر نے تو بڑا کلیئر کر دیا تھا کہ جب تک یہ ریورس نہیں ہوگا مذاکرات نہ سوچیں، اور پاکستان بھی مسئلے کو اب حل کرنا چاہتا ہے، اس طرح کی بریفنگز بھی دی گئیں کہ بات آگے بڑھے گی، آپ مسئلہ کشمیر کے حل کی سپورٹ کریں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا انفارمل آپ کو پیغام بھیجا گیا ہو کہ ہندوستان اس کو کنسیڈر کر رہا ہے، یا اس پر کوئی بات چیت ہو رہی ہے ہندوستان میں انٹرنلی؟ دیکھیے ایک اشارہ پہلے ملا تھا کہ وہ ہندوستان گفتگو کے لیے چاہتا ہے کوئی آغاز ہو جائے۔ تو ہمارا موقف یہ تھا کہ گفتگو کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے جو کشمیریوں کے ساتھ کوئی آپ نے ریلیف نہیں دیا، وہاں ظلم جاری ہے، وہاں ان کو ریسٹرکشنز جاری ہیں، فنڈامنٹل جتنے ان کے رائٹس ہیں وہ سسپینڈڈ ہیں، اور آپ نے ان کا تشخص مٹا دیا، اسٹیٹ ہوڈ چھین لیا۔ آپ نے پورے ماحول کو ویشیٹ کیا ہے۔ آپ ماحول کنڈیوسو تو کیجئے۔
کچھ ریلیف تو دیں, تو کشمیریوں کو احساس تو ہو کہ ہمارے لیے کچھ ہونے والا ہے یا کچھ ہو سکتا ہے. اس کے بغیر بیٹھنا تو بے سود ہوگا, اور ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس لیے کیونکہ ہمیں ان کا خیال تھا کہ پاکستان جو ہے ان چیزوں کو صرف نظر کرتے ہوئے بیٹھ جائے گا اور ہم پاکستان کو ایک لمبی بیٹھک میں الجھا دیں گے اور یہ آہستہ آہستہ معاملہ رد ہو جائے گا. پاکستان یہ نہیں کر سکتا. ہمارا کشمیر کے ساتھ, اس کاز کے ساتھ ہماری ایک کمٹمنٹ ہے. اس کمٹمنٹ سے کوئی پاکستانی انحراف نہیں کر سکتا. ہاں, سیاست میں لوگ باتیں کر دیتے ہیں, کشمیر فروشی ہو گئی, سودا ہو گیا, لیکن کوئی ذی شعور پاکستانی اسے تسلیم نہیں کرے گا کہ کوئی پاکستان کا لیڈر یا کوئی پاکستان کی سیاسی جماعت کشمیر پہ کوئی سودے بازی کرے گی. شاہ جی, تو یہ آپ کو اشارہ بھی بھارت نے صرف مذاکرات کا اشارہ دیا ہے, لیکن اس 5 اگست کے اقدام کی ریورس کرنے کا اشارہ نہیں دیا انہوں نے. دیکھیے, اگر 5 اگست کا اگر اس پہ بالکل وہ منوان اس بات پر قائم رہتے ہیں تو پھر بات کیا ہوگی, پھر تو بات ہی نہیں ہو سکے گی. تو ابھی تک قائم ہے وہ, مطلب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کوئی ایسا سگنل آیا ہو کہ ہم دیکھتے ہیں, ہم اس کو ریورس کرتے ہیں, کیا آپ بات چیت کے لیے تیار ہیں؟ سنا یہ کہ جس طرح کی بات چیت وہ چاہتے ہیں وہ کمپوزٹ ڈائیلاگ طرز کی بات چیت ہوگی جس میں تمام ایشوز کو ایڈریس کریں, اکانومی بھی ایڈریس کریں, کشمیر بھی ہو, ٹیررزم بھی ہو. یہ اشارہ آیا ان کی طرف سے؟ دیکھیے, اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کنفیوزڈ ہے. میری نظر میں ہمارے ہاں کلیئرٹی ہے, ہم نے آگے بڑھنا ہے تو کیسے بڑھنا ہے. بھارت پہ کنفیوژن ہے. جب وہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو دیکھتے ہیں کہ دن بدن بگڑتی جا رہی ہے, کہ وہاں کی جو قیادت ہے مزید الجھ گئی ہے, معاملات جو ہمارا خیال تھا وہ ہم حاصل نہیں کر پائے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس جمود کو توڑنا کیسے ہے. تو طریقہ تو ایک ہی ہے, اور وہ ہے گفت و شنید. گفت و شنید کے لیے جب آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کو یہ ذرا مشکل دکھائی دے رہا ہے. ان کے جو ہارڈ لائنرز ہیں, امت شاہ جیسے, دوول جیسے, کہ ہم 5 اگست کے اقدامات کو واپس لیتے ہیں تو یہ سیاسی سبکی برداشت کیسے کریں گے جی. تو اس پہ پھر وہ ڈگمگا جاتے ہیں. تو اس وقت ہندوستان کی صفوں کے اندر کنفیوژن ہے کہ اس مسئلے کو اپروچ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے شاہ جی. سو اب کنفیوژن وہاں پر ہے, ہماری طرف تو کم از کم کلیئرٹی ہے کہ جب تک یہ ریورس نہیں ہوگا بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی. اور ہندوستان سے میرا خیال ہے یہ شاہ جی, کشمیریوں سے انگیج کیا ہم نے, جو مقبوضہ کشمیر کے جو لیڈرشپ ہے جو پہلے ہندوستان کی سائڈ پہ تھی, کوئی ایسی انفارمل انگیجمنٹ ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیے, ہمیں انگیجمنٹ میں بھی دشواریاں ہیں. دشواریاں اس لیے ہیں کہ وہ سب پابند سلاسل ہیں. وہ قید میں تھے, رابطے منقطع تھے. آپ نے دیکھا کہ ان کمیونیکاڈو تھے, ان کے جو مطلب ہے کہ انٹرنیٹ کی فیسلٹیز بھی نہیں تھیں. فونز جو تھے ان پہ بھی سخت پہرا, مانیٹرنگ. تو دقتیں تو آئی ہیں. ان 2 سالوں میں ان سے رجوع کرنا, ان سے ملاقات کرنا, تو وہ تو سانس نہیں لے سکتے, گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. وہ بیچارے بات کیا کریں گے. لیکن ہمارے ماضی میں رابطے رہے ہیں, اور اگر کوئی وہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت ہیں اور اظہار گفتار کا ہم آزادی دیتے ہیں, تو ہم بالکل رابطے کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ نے دیکھا کہ ابھی ہم نے ہندوستان کے کچھ جرنلسٹ کو دعوت دی, وہ تشریف لائیں. کیا ہوا؟ ویزے تک نہیں دیے. ایک طرف لارجسٹ ڈیموکریسی کا دعویٰ ہے, دوسری طرف فریڈم آف اپنا اسپیچ کی بات کرتے ہیں, فریڈم آف میڈیا کی بات کرتے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہم کہتے ہیں ان کے ہی جرنلسٹ کو, آپ جائیے, آزاد کشمیر میں جائیے, آپ ہمارے کشمیریوں سے ملے, آپ جا کے اپنا لوگوں سے تاثرات لیں. کیا آپ جیسے کسی جرنلسٹ کو مقبوضہ کشمیر میں جانے کی اجازت وہ دیں گے؟ اگر دیتے ہیں تو بسم اللہ, ہم تو تیار ہیں. لیکن وہ تو شاہ جی, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ہندوستان کا طریقہ کار کیا ہے. ادھر جانا تو دور کی بات, ادھر تو قریبی کسی کو جانے نہیں دیتے مقبوضہ کشمیر کے. اور وہاں کی جو انفارمیشن ہے اس کے اوپر بھی بہت سے سوالات ہیں, جو انفارمیشن وہاں سے نکلتی ہے کہ اسٹیٹ کنٹرول انفارمیشن ہے. دوسری طرف شاہ جی, ذرا افغانستان کا مسئلہ بھی ہے. آج اجلاس ہوا, ایک کمیٹی 5 رکنی افغانستان پر بنائی گئی جس میں آپ بھی رکن ہیں. کیا بات ہوئی اجلاس میں, کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں, کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے, افغانستان کی جو صورتحال ہے اس پر تشویش تو سب کو ہے, کیونکہ اس وقت وہاں جو ہے معاملات بگڑ رہے ہیں, اور جو گفتگو کا جو ایک چینل تھا اس پہ سٹیل میٹ ہے.
کوئی پروگرس نہیں ہو رہی، اور جو افغان حکومت ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر پا رہی. آپ دیکھ رہے ہیں انخلا بھی ہو رہا ہے، ابھی انخلا مکمل نہیں ہوا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کی کیپیچولیشن ہو رہی ہے. اب اس سب چیزوں کا وہ اپنی ناکامیوں کا، اپنی کوتاہیوں کا ملبہ ایک بیانیہ کے ذریعے پاکستان پہ ڈالنا چاہتے ہیں. سب مطلب اس سال وہاں آپ نے دیکھا کہ لوگ بھی رہے اور پوری نیشن بلڈنگ کی کوششیں بھی ہوتی رہیں، لیکن کیا ہوا آپ نے دیکھ لیا. آپ نے دیکھا کہ بے پناہ پیسہ خرچ کیا گیا، ٹریننگ دی گئی، پر آپ نے دیکھا کہ بہت سے اضلاع میں تو ان کی جو ٹرینڈ افواج تھی انہوں نے تو ہتھیار سونپ دیے اور انہوں نے تو ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے تو مقابلہ نہیں کیا. اب اس صورت میں جب وہ پاکستان پر کڑی تنقید کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں پاکستان کا موقف جو ہے ہمیں پیش کرنا چاہیے. ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو افغانستان کے پڑوسی ہیں ہمیں اپنی انگیجمنٹ بڑھانی چاہیے، اور ہم نے بڑھائی ہے تاکہ ہم اپنا نقطہ نظر اور ہماری جو تعمیری سوچ ہے. دیکھیے افغانستان کی بالعموم جو عوام ہے میری رائے میں وہ امن چاہتے ہیں، وہ لڑائی سے تنگ آ چکے ہیں، وہ جنگ سے تنگ آ چکے ہیں، وہ سکون چاہتے ہیں، وہ امن چاہتے ہیں. ایک طبقہ ہے وہ اسپوائلر کا طبقہ ہے، اور وہ لوگوں کے اشاروں پہ اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے وہ اس قسم کے بیان دے رہا ہے، اس قسم کی وہ ایسی سخت باتیں کرتا ہے جس کا ہم جواب دے سکتے ہیں، دینا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ماحول ہم بگاڑنا نہیں شاہ جی چاہتے. آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے، امریکنز اتنی تیزی میں کیوں نکل گئے وہاں؟ میں سمجھتا ہوں کاشف، میری رائے میں ان کی جو پبلک اوپینین تھی نا، ڈومیسٹک پبلک اوپینین، اٹ واز اے پولیٹیکل ڈیسیژن، اور ایک بائی پارٹیزن کنسنسس آ گیا کہ اب ہمیں وہاں مزید رہنا ہمارے لیے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ تھک چکے تھے، فٹیگ آ چکا تھا، اور وہ سمجھتے تھے جو ہمارا آبجیکٹو تھا ہم نے وہ پورا کر لیا. ہمارا خیال تھا کہ ہمارا مین لینڈ ہم نے سیکیور کرنا ہے، وہ ہم نے کر لیا. وہ تو ان کے اندر ہی ایک بحث چل پڑی کہ بھئی ہم کوئی نیشن بلڈنگ کے لیے تو نہیں گئے تھے وہاں، ہم تو وہاں گئے تھے اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے، اور وہ ہم نے کسی حد تک پورے کر لیے، تو اب ہمیں انخلا کر دینا چاہیے. مزید رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہی اسٹیل میٹ رہے گا. لیکن یہ جو بیان آیا امریکنز ہمارے ساتھ انگیج نہیں کریں، پاکستان از دا موسٹ کرٹیکل کنٹری. اگر افغانستان کو دیکھا جائے، اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے، طالبان ہیں، پاکستان از دا کرٹیکل کنٹری ہے. اور ہم نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا کل کا سٹیٹمنٹ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو وال اسٹریٹ جرنل میں چھپا، کہ جو بائیڈن کی کال کے بارے میں کہ وہ کال نہیں آ رہی، اور انہوں نے بعد میں اس کو ایکسپلین کیا کہ کانٹیکسٹ یہ نہیں تھا، ہم ڈیسپریٹ نہیں ہیں کال کے لیے. بٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ملک ان کو مذاکرات کی میز پر لایا، جو ملک اتنا اہم کردار ادا کرتا رہا اس ڈائیلاگ کے پروسیس میں، اس امن کے پروسیس میں، کہ کسی طرح معاملات طے ہوں، امریکنز کا انخلا ہو، افغانستان میں اسٹیبلٹی اور پیس آئے، ان کے ساتھ یہ کیوں انگیج کرنے سے کترا رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیے کاشف، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ان کا ہمارا آبجیکٹو ایک ہے. آبجیکٹو یہ ہے کہ وہاں امن ہو، وہاں استحکام ہو. اب وہ اس بات کا خود اعتراف کر چکے، ان کے اپنا ایمبیسڈر زلمے خلیل بھی کہہ چکے کہ پاکستان کا رول تعمیری رہا ہے، کنسٹرکٹیو رہا ہے. دوحہ پیس ریکارڈ میں ہمارا جو کردار تھا اس کو اکنالج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میز پہ لانا بٹھانا سب کچھ. اس کے باوجود اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جس طرح انہیں انگیج کرنا چاہیے اگر ایسا نہیں کر رہے تو وہ اپنے مقاصد کے حصول میں اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. پاکستان تو اپنے مفاد کے لیے کرے گا. دیکھیے پاکستان کی تو اپنی ضرورت ہے کہ افغانستان میں امن ہو، استحکام ہو، اور وہاں سول وار کی طرف ملک نہ بڑھ جائے، اس کا سپل اوور نہ آئے، ایک نیا ریفیوجیز کا انفلکس سے ہم بچ جائیں. تو ہم نے تو اقدامات کرنے ہیں اپنی بقا اور اپنے ملک کے لیے، اپنے امن و استحکام کے لیے. لیکن امریکہ جو آبجیکٹو حاصل کرنا چاہتا ہے، میں سمجھتا ہوں انہیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے. نہیں تو ہو جائے گا، وقت کے ساتھ ہو جائے گا. یہ اب امید ہی ہوگی نا شاہ جی کہ ہو جائے گا. دا پرابلم از اتنا بڑا ایشو، اور ہمارے پہ ملبہ ڈالنا، انگیج نہ کرنا.
ان کو احساس اب تک آپ کو لگتا ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو احساس اب تک نہیں ہوا کہ پاکستان کی اہمیت کیا ہے اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے, یا اس رول کو کیسے یوز کرنا ہے ان ڈیولپنگ پیس ان دی ریجن. کاشف, اٹ ول بی دیئر لاس, اٹ ول بی دیئر لاس. اگر ان کو یہ احساس نہیں ہوگا اور نہیں ہوا تو ان کا یہ نقصان ہے. پاکستان نے تو امریکہ انگیج کرے نہ کرے, ہم نے اپنے مقاصد کے تحت, ہم نے اپنی بقا کے لیے وہ کرنا ہے جو ہم فیصلہ کر چکے ہیں. ہم نے تعمیری کردار ادا کرنا ہے, ہم نے امن کی جستجو جاری رکھنی ہے, ہم نے وہاں کے انٹرنل معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا. ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں ہے, فیصلہ ان نے کرنا ہے, ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. ہم جو کر سکتے ہیں ہم کریں گے, مداخلت نہیں کریں گے, اور اپنے تحفظ کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے. لیکن کس حد تک ہم بغیر امریکنز کے, کیونکہ دیکھیں یہ دو طریقے سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے شاہ جی اس کا. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پہ ملبہ ڈالا جا رہا ہے, دوسرا رول ہمارا اگر کہیں کہ ریکگنائز نہیں کیا جا رہا, وہ بھی شاید غلط نہیں ہوگا کہ رول ریکگنائز نہیں کیا جا رہا, ملبہ ہمارے ساتھ ڈالا جا رہا ہے. نہیں کاشف, مجھے اجازت دیجیے, جی مجھے اجازت دیجیے. دیکھیے, صرف امریکہ نہیں ہے پلیئر. افغانستان کی صورتحال پر اہم ممالک اور بھی ہیں جو نظر رکھے ہوئے ہیں. چین ہے, روس ہے, تاجکستان ہے, ازبکستان ہے, ترکمنستان ہے, ایران ہے, ترکی ہے. ان سب کا ایک رول ہے اور ہماری خواہش ہے کہ ہم ان سب سے انگیج کریں, اور یہ ہمارے ریجن کا امن و استحکام جو ہے وہ داؤ پر لگ سکتا ہے, لگا ہوا ہے. تو ہم نے اس ریجنل اپروچ کو ترجیح دینی ہے. اب اس میں امریکہ بھی اہم کلام ہو جائے, جیسے کہ وہ کہتے ہیں ٹروئکا پلس میں وہ ہمارے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں, ہم نے کیا بھی ہے, تو ٹھیک ہے. اس میں امریکہ ہے, چین ہے, روس ہے اور پاکستان ہے. اگر وہ نہ بھی کرنا چاہے تو ہمیں اپنے ریجن کو اور ریجنل اپروچ کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلا جانا ہے, اور ہماری جو پازیٹیو رول ہے وہ ریکگنائز کیا جا رہا ہے. میں ابھی ازبکستان سے ہو کے آ رہا ہوں, تاجکستان سے ہو کے آ رہا ہوں, ترکی سے ہو کے آ رہا ہوں, ایران کے وزیر خارجہ سے گفتگو ہوئی, روس کے وزیر خارجہ سے مل کے آ رہا ہوں. وہ پاکستان کے رول کو ایکنالج کر رہے ہیں. ٹھیک سر, ماں سوائے ہندوستان کے, بالکل ٹھیک ہے ماں سوائے ہندوستان کے, بالکل ٹھیک ہے کاشف, ماں سوائے ہندوستان کے اور افغانستان کے ایک حکمران طبقے کے جو اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے دلی کی زبان بولتا ہے. بالکل ٹھیک. شاہ جی, خبر چل رہی ہے, میں آپ سے کنفرم کروانا چاہ رہا ہوں اس کو, میاں نواز شریف صاحب کی ویزا توسیع کی درخواست مسترد کر دیا ہے برطانوی حکام نے. کیا پاکستان کو کمیونیکیٹ کیا اس چیز کو؟ نہیں کاشف, میں نے ابھی یہ سنی نہیں ہے, میں آپ سے سن رہا ہوں. یہ آپ کے سابق وزیر فیصل واڈا صاحب ٹویٹ کر چکے تھے. اب یہ خبر ٹی وی سکرینز پر بھی آ رہی ہے, اے آر وائی پر بھی چل رہی ہے, اور چینلز پر بھی چل رہی ہے کہ یہ جو درخواست تھی ویزا توسیع کی, یہ مسترد کر دی گئی ہے. ڈفرنٹ چینلز آر ناؤ رپورٹنگ اٹ. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ملٹیپل سورسز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی یہ بات ٹھیک. آپ کو اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں؟ میں اس کو دیکھیے, میں چیک کیے بغیر میں آپ سے ایسی بات نہیں کروں گا. بالکل. آخری سوال شاہ جی, برطانیہ نے ہمیں ریڈ لسٹ سے نہیں نکایا, ڈیلٹا ویریئنٹ والے انڈیا کو نکال دیا, یہ کیا یہ کیا ہوا؟ دیکھیے, یہ بالکل تعجب کی بات ہے کہ دیکھیے, اگر سائنٹیفک فیصلہ کرنا ہے تو سائنٹیفک فیصلے کے مطابق اس وقت 100,000 لوگوں کا اگر آپ وہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس میں سے 20 پازیٹیوٹیز بھارت کی نکلتی ہیں اور 14 پاکستان کی نکلتی ہیں, تو پاکستان تو کم خطرناک ملک ثابت ہوتا ہے. تو آپ بھارت کو تو میاں صاحب والی خبر بریک کرنی ہے نیوز کی, تو مجھے کہا جا رہا ہے بریک لے لوں. میں معافی چاہتا ہوں, میں آئی وانٹڈ ٹو ایکسٹینڈ فردر, بٹ یہ خبر بہت بڑی ہے, اینڈ وی وانٹ ٹو نیوز ٹو بریک اٹ. بٹ تھینک یو ویری مچ. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے, وزیر خارجہ پاکستان. السلام, ویلکم بیک ناظرین. میاں نواز شریف صاحب کی ویزے کی جو ایکسٹینشن تھی اس کی درخواست ہوم آفس نے مسترد کر دی ہے. یہ بڑی خبر ہے آج کی. فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. یہ خبر ابھی آئی ہے, انہوں نے اس سے پہلے ہی اس کو ٹویٹ کر دیا تھا. واڈا صاحب, کیا خبر تھی آپ کے پاس؟ کیا آپ کو پہلے سے کسی نے انفارم کر دیا تھا کہ ان کا جو ویزا ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں ہونے جا رہا؟ بہت شکریہ کاشف صاحب. دیکھیے کاشف صاحب, جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ ایکسٹینشن جو ہے از بین کینسلڈ, ریجیکٹڈ, اینڈ ہی از گاٹ ٹائم کہ وہ اپیل کر دیں. اور اپیل کا بھی آپ پتہ ہے اس سچویشن میں کیا ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے, ہمیشہ جو خبر آپ کے دی ہے, آپ سے بات کی ہے,
وہ خبر الحمدللہ اللہ پاک کی رحم سے ہمیشہ ٹھیک نکلی ہے، اور ٹھیک نکلنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کا کام ہی ہے ایز اے سیاستدان کہ آپ صبر اور خبر پہ ہمیشہ نظر رکھیں۔ اور اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے کیا پروسیس ہے؟ آپ کہتے ہیں اپیل کا بھی اس کیس میں پتہ ہوتا ہے، یعنی اپیل کی جو ایکسٹینشن کی درخواست ہوگی یا اپیل جو دائر کریں گے اس ایکسٹینشن کے لیے، وہ اگر مسترد ہو گئی تو ان کے پاس ویزا پاسپورٹ تو ہے نہیں، سو آپ کا خیال ہے ان کو واپس آنا پڑے گا؟ دیکھیں جی، خواہش بھی یہی ہے کہ ان کو سیدھا جیل کی صفائیاں کرنی چاہیے، لیکن یہ تو بیسکلی یو کے کا معاملہ ہے، وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں میں ان کے معاملات پہ تو نہیں بول سکتا، لیکن فورن آفس ان کا جو ہے اور ہوم آفس جو ہے ان کا بیسکلی دیو ٹیکن دا ڈیسیژن، سو اس میں تو میرا نہیں خیال کہ دو رائے ہونی چاہیے۔ اب ان کو واپس ہی آنا پڑے گا آپ کے خیال میں؟ سر میرے حساب سے ان کو واپس نہیں آنا، ان کو واپس آ کے جیل جانا ہے۔ اور یہ شرم، یہ ایک اور جو کاشف صاحب اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میرے ٹویٹ میں بھی تھی، کہ ایسے آدمی کو ہم نے اپنے ملک کا وزیر اعظم بنایا تھا 2 دفعہ، مطلب یہ کس ملک کی بدنصیبی آپ سنیں ایز اے پاکستانی، چھوڑ دیں گے میں تحریک انصاف کا ہوں، ایک پاکستانی کی حیثیت سے کتنی شرمناک بات ہے کہ آپ کا سابقہ وزیر اعظم 2 دفعہ کا، جس قوم نے اس کو سر میں بٹھایا، وہ آدمی مفروری میں جھوٹ بول کے بدنامی بول کی چھاپ کے آج وہاں ریجیکٹ ہو کے بیٹھا ہے۔ ابھی کچھ پتہ نہیں نائجیریا میں شاید امپورٹ ہو جائے، یہاں سے کسی اور جگہ پہ چلا جائے۔ اچھا یہ بھی ممکن ہے، لیکن ان کے پاس پاسپورٹ، بردر ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، وہ کسی اور ملک میں کیسے جا سکتے ہیں؟ سر ٹریول پرمٹ بن جاتا ہے سر چھوٹے چھوٹے ملکوں کے اندر، نائجیریا ٹائپ ملکوں کے اندر۔ بالکل ٹھیک، سو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس طرح کے کسی ملک میں جا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ فیصل واڈا صاحب، آپ ہی نے یہ خبر سب سے پہلے دی تھی، ٹویٹ کیا تھا کہ میاں صاحب کی درخواست جو ان کے ویزا کی توثیق وہ مسترد ہو چکی ہے۔ اب یہ خبر فارملی آ گئی ہے کہ ان کا ویزا ایکسٹینشن جو تھا، جو ویزے کا وہ ایکسٹینشن کی درخواست مسترد ہو گئی ہے۔ اور اب دوسرا مسئلہ یہ کہ ان کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ہے۔ اعتزاز احسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا ہم لیگل سائیڈ اس کی پوچھ لیتے ہیں۔ اعتزاز صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اعتزاز صاحب یہ خبر بہت بڑی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو ویزا ہے اس کی ایکسٹینشن کی درخواست برطانیہ نے مسترد کر دی ہے۔ اب آپ کے خیال میں آگے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ یقیناً بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ برطانیہ جیسے ملک میں جہاں کے پناہ گاہ ہے جو بلینئرز کی، اسپیشلی بلینئرز کی، وہاں ویزے کا انکار ہو جانا ایک بہت سنگین صورتحال ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے لیے۔ لیکن یہ نہیں کہ کل وہ آپ جہاز پہ بٹھا کے واپس بھیج دیے جائیں گے، ان کا وہ اپیل کریں گے یقیناً اس کے خلاف۔ اپیل میں 2-3 مہینے امکانی طور پہ لگ ہی سکتے ہیں۔ تو جو بات زیر قابل غور ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ان کا ویزا، جہاں تک میری اطلاع ہے، پاسپورٹ ان کا منسوخ نہیں ہوا تھا، ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا تھا اور رینیو نہیں ہوا، تو ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے۔ اور جو تنسیخ پاسپورٹ کے لیے جو اہم گراؤنڈز ہونے چاہیے، جواز ہونا چاہیے، وہ ایکسپائرڈ پاسپورٹ کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے اور اس کے انکار سے وہ گراؤنڈز نہیں ہوتے۔ منسوخی کے لیے یو ہیو ٹو اپلائی یور مائنڈ اینڈ ٹو دا گراؤنڈز کہ کیوں اس کا پاسپورٹ منسوخ ہی کیا جا رہا ہے۔ ایکسپائری کے لیے وہ منسوخی جتنے سنگین الزامات کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایکسپائر ہو گیا اور آپ اس کو کنٹینیو نہیں کرتے، اس پہ ذمہ داری خود شہری کی بھی آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ آپ اپیل کرتے ہیں نواز شریف، جو میرا خیال ہے یقیناً کریں گے، ان کے وکلاء ابھی تیاری کر کے رہے ہوں گے، اور وہ یہ آرڈر غالباً سسپینڈ ہو جائے گا اپیل میں، کیونکہ فرسٹ اپیل میں نارملی سسپینڈ ہو جاتے ہیں۔ اور وقت کتنا لگے گا اعتزاز صاحب، اگر یہ بتا دیں کتنا وقت آپ کے خیال میں لگ سکتا ہے سارے پروسیس میں، جو اپیل کا پروسیس ہے؟ میں وہاں جو امیگریشن کی پریکٹس تو نہیں کر رہا ہوں، پر برطانیہ کے اگر عمومی سٹینڈرڈز کو اور ضابطوں اور قواعد کو دیکھا جائے ان کی، تو 3-4 مہینے تو لگ سکتے، اور اپیل کی سماعت میں اور
اب اگر اپیل بھی ڈسمس ہو جاتی ہے تو پھر میاں صاحب کو اگر کوئی اور ملک لینے کو تیار ہو تو میاں صاحب ادھر جا سکتے ہیں، وہ پاسپورٹ ہو یا نہ ہو. یہ پاسپورٹ تو ضروری ہے اگر ملک ڈیمانڈ کرے کہ آپ پاسپورٹ لے کے آؤ. اگر ملک کا ہے آپ آ جاؤ، اور سعودی عرب ہی کہہ دے تو میاں صاحب کوشش کریں گے کہ کوئی ایسی پناہ گاہ مل جائے جہاں ان کو پاسپورٹ کے بغیر ایکسیپٹ کر لیا جائے. کئی مرتبہ ہوتا ہے ایمرجنسی ہوتی ہے، میں ایسے کیسز جانتا ہوں. علامہ احسان اللہ ظہیر کا جب ان کو ادھر لاہور میں زخمی کیا گیا تو زخمی کے طور پہ وہ گئے تھے سعودی عربیہ، تو ان کے ڈاکٹرز کی ٹیم سعودی عرب کی جو آئی تھی، جو جہاز آیا تھا بادشاہ کا ان کو لینے کے لیے، وہ ساری ٹیم ڈاکٹرز کی بغیر ویزے بغیر کچھ وہ لاہور سے ساتھ گئی تھی. تو یہ تو ایکچولی ڈسکریشن ہے جس گورنمنٹ نے ان کو جس ملک نے لینا ہے. اب مجھے نہیں پتا، شاید انڈیا تیار ہو جائے کہ جی آپ آ جائیں ہمارے پاس. انڈیا ایسی کھیلنے کو تو تیار ہوگا، تو گو میاں صاحب نہیں اس میں آئیں گے آئی ایم شیور. بٹ یہ اس قسم کی پناہ تو آفر کی جا سکتی ہے، دی جا سکتی ہے. اور میاں صاحب کے لیے کہ میاں صاحب نے اپنی حکومت میں اپنی گڈ ول اور فیملی کی گڈ ول دنیا کے حکمرانوں میں بنائی ہے، اور بنائی ہے کانشیسلی. ملک کو کوئی اس کا فائدہ ہو نہ ہو، پر قطری شہزادے خط لکھنے کو تیار ہیں اور جھوٹا خط لکھنے کو تیار ہیں میاں صاحب کے لیے. میاں صاحب کے لیے یہ یو اے ای میں بڑی شہزادوں میں گڈ ول ہے. سعودی عرب نے پچھلی دفعہ ثابت کر دیا تھا کہ ان کی ذات کے انہوں نے اپنے پرائم منسٹر شپ کے عہدے کو، جو کہ ملک کا عہدہ تھا، کو اپنی ذات اور اپنی بزنس کو اور ذاتی تعلقات کو بڑھانے کے لیے بہت استعمال کیا. یہی سجن وہ جو تھا جندال، اسی کا دیکھ لیں، وہ مری گیا وداؤٹ اے ویزا. بالکل ٹھیک. موڈی یہاں آیا، موڈی کی ساری ٹیم اتری کو 60 لوگ وداؤٹ اے ویزا. تو ویزا کی جو ہے شرط وہ بنیادی طور پہ اس ملک پہ نہیں لگے گی. اور یہ فیصل واڈوا کہہ رہے تھے نائجیریا، میرے خیال نائجیریا سے بہتر ممالک اور زیادہ آسودہ ممالک جو ہیں وہ میاں نواز شریف کو یہ فیسلٹی دینے کو تیار ہوں گے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈپلومیٹکلی سفارتی سطح پہ کس قدر عمران خان اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ مؤثر ہے. اب اگر کوئی ملک تیار ہو اور میاں صاحب ادھر چلے جانا شروع ہو جائیں تو پھر بھی وہ یہ نہیں کہ فوراً ہی پاکستان پہنچ رہے ہیں، اور فوراً اسی صورت میں آ سکتے ہیں کہ اگر وہ خود فیصلہ کرے، میاں نواز شریف خود فیصلہ کر لے کہ میں پاکستان واپس جاتا ہوں، یہ رسوائی بڑی زیادتی ہے، تو پھر وہ یقیناً آ سکتا ہے. وہ تو اس کی چوائس ہے. لیکن اگر اس کی چوائس ہو کہ میں نے کہیں نہ کہیں پناہ گاہ ڈھونڈنی ہے، تو پناہ گاہیں میاں صاحب کے لیے بہت ہیں. اور دو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، لندن جو ہے اور انگلینڈ جو ہے یہ مشہور ہے پناہ گاہ بلینئرز کی، ارب پتیوں کے لیے. یہ پناہ گاہ روسی جو ارب پتی ہیں، انڈین ارب پتی، کوئی 2000 انڈین ارب پتی وہ وہاں رہتا ہے، اور وہ اس کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں، اس کو عدالتیں طلب کر رہی ہیں بھارت میں، پر وہ موج کر رہا ہے، وہاں رہ رہا ہے. سو آپ کو یہ لگتا ہے، اعجاز صاحب لیٹس ریفریز دس، سو آپ کا یہ خیال ہے کہ میاں صاحب کو یا تو کوئی ملک لے لے گا، ایک آپشن ان کے پاس یہ ہے، کیونکہ حکومت نے تو یہ فیصلہ کر کے سنا بھی دیا کہ ہم ان کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں، ان کا پاسپورٹ رینیو نہیں کریں گے. سو اگر یہ سچویشن نہیں ہے تو یا تو میاں صاحب کسی اور ملک میں جائیں گے، لازمی اپیل کریں گے، اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن عموماً پروسیس یہ ہوتا ہے کہ اپیل جب پہلی دفعہ ویزے کی درخواست مسترد ہو جائے توسیع کی، تو اپیل بھی مسترد ہو جاتی. اگر کوئی اور ملک نہیں لیتا اعجاز صاحب،
پھر کیا ان کو زبردستی پاکستان واپس بھیجا جائے گا یا وہ ان کے پاس پھر اس وقت اس صورت میں کیا آپشنز ہوں گے؟ نہیں، اس صورت میں آپشن یہی ہوگی، برطانیہ کیا ان کو نوٹس دے گا کہ آپ اگلے 10 دن میں برطانیہ سے نکل جائیں. ان کو یہ نہیں پرواہ ہوگی کہ یہ کدھر جاتے ہیں. وہ پرواہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے اور ان کی ذمہ داری ہو سکتی ہے کہ وہ پاکستان واپس آئے اگر وہ ایکسٹراڈیشن کر رہے ہوں، اگر وہ ایکسٹراڈائٹ کر رہے ہوں، یعنی اپنے ملک سے ایک خاص ملک یا ان کے ملک واپس ان کو بھیج رہے ہوں، تب ہے کہ لازم ہے وہ برطانیہ کو کہ وہ انشور کرے کہ میاں صاحب واپس جہاز میں بیٹھے، جہاز کا ٹکٹ ہو، جہاز میں سیکیورٹی ساتھ ہو، پاکستانی سیکیورٹی، کیونکہ وہ ہینڈنگ اوور لندن میں کر دیں گے اور وہ میاں صاحب کو لے کے اور پاکستان. لیکن اعجاز صاحب اس میں ایک چیز جو ہم دیکھتے رہے ہیں بہت عرصہ، وہ یہ کہ جو انلیگل امیگرنٹس ہوتے تھے جن کو اپریہینڈ کیا گیا ہے برطانیہ میں، تو برطانیہ کی کسی جیل میں یا کسی جگہ ان کو ڈیٹین کیا جاتا تھا اور ان کو اسپیسیفک پاکستان باؤنڈ فلائٹ پہ واپس بھیجا جاتا. سو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس میں بھی وہ پاکستان باؤنڈ فلائٹ پہ واپس بھیجے جائیں گے یا ان کو کسی بھی، جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ سعودی ہیں فار ایگزامپل، ان کو کسی کے بھی حوالے کر دیا جائے گا کہ سر آپ جائیں، آپ اس جگہ چلے جائیں، اس فلائٹ پہ جا کے بیٹھ جائیں جس فلائٹ میں سعودی باؤنڈ فلائٹ کے اوپر کیا ہوگا اس کیس میں سر؟ اس کیس میں اگر سعودی ان کو لینا چاہتے ہیں فار انسٹنس، تو وہ اس وقت کا انتظار نہیں کریں گے. 10 دن اگر یہ برطانیہ بھی یہ نہیں کرے گی کہ پکڑ کے لے جا کے اور فوراً ایئرپورٹ پہ پہنچا کے اور جہاز میں بٹھا دے. برطانیہ نوٹس دے گی کہ 10 دن میں نکل جائیں. ہم نے دیا تھا یہاں وہ کرسٹینا لیم کو کہ 10 دن میں نکل جاؤ بھائی، چلے جاؤ، آپ کا ویزا، ہم وہ اس میں بھی ایکسٹینڈ نہیں کر رہے تھے. اور اس طرح کا ہوتا رہتا ہے، آپ نکل جائیں، اب وہ چلے جائیں. اب نواز شریف کو یہ آرڈر آئے گا کہ آپ 10 دن میں چلے جائیں، آپ کا ویزا نہیں ہے. اب اس 10 دن میں اگر وہ سعودی اس کو لینے کو تیار ہیں تو سعودی جہاز بھیج دیں گے، نہ پوچھا جائے گا کہ کدھر جا رہے ہو کدھر، ایز لانگ ایز از آؤٹ آف دی یونائٹیڈ کنگڈم. سو سعودی لے جائیں، وہ ادھر جا سکتے ہیں. اب میاں صاحب لیگل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو ملک کسی اور ملک چلے جائیں، دیٹس ون لیگل آپشن ہی ہیز، اور ہی ہیز ٹو کم بیک ٹو پاکستان، دیٹس دی ادر لیگل آپشن ہی ہیز. یہاں کے تو ان کو جیل جانا پڑے گا ظاہر ہے، بیکاز ہی از کنوکٹڈ کانوکٹ ہیں یہاں کے. یہاں آ کے وہ کوشش تو کریں گے کہ پنجاب ہائی کورٹ سے اور لاہور وہ لینڈ کریں اور پنجاب ہائی کورٹ سے کوئی بیل، جس کو پریونٹیو بیل کہتے ہیں، وہ حاصل کر لیں، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صاحب جو آ رہا ہے اس کو ایئرپورٹ میں آپ مت گرفتار کریں. He wants to go and report he wants to come to the court. اب جس وقت وہ اترتا ہے اس کو جانے دیں، آپ آزاد رہنے دیں. یہ ہماری پناہ میں اور ہمارے سامنے پیش ہونے کے لیے واپس آ رہا ہے. تو until he presents himself in court, and اگر کورٹ میں پریزنٹ کرتے ہیں اور وہ میاں صاحب یہ آرڈر لے لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں، تو دین ہی ول ٹرائی کہ ان کی بہت بڑی ریسیپشن ہو اور عدالت میں بھی جب پہنچے تو عدالت میں بھی ایک ہنگامہ ہو بہت میاں صاحب کا. یہ ان کی کوشش پھر ہوگی. پر یہ اگر عدالت ایک کنوکٹڈ کانوکٹ کو، ایک جس مجرم ثابت ہو چکا ہے، اس کو اگر یہ عدالت اتنی رعایت دیتی ہے، تو شریف خاندان کا ریکارڈ پنجاب ہائی کورٹ سے تو بہت اچھا ہے اس معاملے میں. ایسی رعایت ملی ہے ان کو. یہی جو نواز شریف کو کانوکٹ ہونے کے باوجود ملک سے ہی باہر جانے دیا، کہیں یہ کبھی کسی کو اس طرح نہیں جانے دیا گیا جو کانوکٹ ہو. اگر کانوکٹ نہ ہوتے، انڈر ٹرائل ہوتے، تو وہ بھی امکانی تھا. لیکن عدالت اپنے جورسڈکشن سے باہر کسی ملزم کو اپنی جورسڈکشن کے باہر کوئی عدالت نہیں جانے دیتی. پنجاب سے باہر نہیں جانے دے سکتی تھی یہ عدالت.
اپنے دائرہ اختیار کے اندر رکھنا عدالت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ عدالت نے ٹرائی کرنا ہے، عدالت نے حساب دینا ہے اس قوم کو کہ یہ مجرم اس کو ہم نے ٹرائی کیا، اگر بے گناہ تھا اپیلیٹ کورٹ اس کو بے گناہ ثابت کر دے، لیکن بیفور دا کنوکشن از سیٹ اسائڈ آپ رہا کر دیں اس کو، یہ اس کی عدالت کو یہ عدالت کو بھی اختیار نہیں، اور عدالت بھی ایک طرح سے جواب دہ ہے ٹو the institution, the one institution in under our constitution which is supreme, and that is parliament. سر آخری سوال، آپ کو لگتا ہے یہ بڑا ڈینٹ ہے پی ایم ایل این کی پالیٹکس کے لیے بھی، کیونکہ جو سب سے بڑا ان کا ایک سیویئر تھا وہ یہ تھا کہ میاں صاحب کو کچھ نہیں ہو سکتا باہر، اس وجہ سے وہ تھوڑی سی آزادی کے ساتھ پالیٹکس کر رہے تھے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ دس ول افیکٹ پی ایم ایل این پالیٹکس؟ بہت زیادہ. اب میاں صاحب مثال کے طور پہ ویزا ان کا کینسل ہو گیا. اب پاکستان گورنمنٹ اگر اپنے وکلاء کو یہ انسٹرکٹ کرے کہ جب یہ اپیل کریں، اپیل تو ایڈمٹ ہو جائے گی، ون اپیل تو لازمی سنی جائے گی، لازمی وہ ایڈمٹ ہو جائے گی، تو جو اپیلیٹ اتھارٹی ہے وہ ہو سکتا ہے کہے کہ جی اس دوران جب تک ہم اپیل کا فیصلہ نہیں کرتے ان کا ویزا منسوخ نہیں سمجھا جائے گا، بٹ ہی ول بی ڈیمڈ ٹو بی آن ویزا بیکاز ہی ہیز ٹو اپیئر بیفور اس. وہاں پاکستان گورنمنٹ شوڈ سے کہ ان کو بیانات دینے اور سیاست میں حصہ لینے پر آپ روک دیں، کیونکہ یہ بہت سیاست میں وقت کا آپ سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو، اور کیا ان کو اپنے گھر رہنے کی اجازت ہوگی؟ ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ ان کو سیاست نہ کرنے دیں، کیا وہ اپنے گھر رہ سکتے ہیں؟ گھر عموماً کیونکہ ویزا یہ آرڈر اگر سسپینڈ ہو جائے تو پھر وہ اسی طرح رہ سکتے ہوں گے جس طرح وہ ویزا پہ ہے، پر ویزا کی ایکسٹینشن کی یہ پر کنڈیشنز لگائی جا سکتی ہیں، اور ایسی کنڈیشن بڑی معمولی سی کنڈیشن ہے کہ یو آر ناٹ ٹو ٹیک پارٹ ان دا پالیٹکس آف دس کنٹری. بہت شکریہ اعجاز صاحب. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے خبر سنی، میاں نواز شریف صاحب کا ویزا توسیع کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے. اب اعجاز صاحب نے آپ کو سارے آپشنز بھی بتا دیے کہ آپشنز کیا ہیں یہاں پر. اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں صاحب اگلا سٹیپ کیا لیں گے، کیا وہ توسیع کے بعد پاکستان واپس آنا چاہیں گے، یا جیسے اعجاز صاحب کا کہنا تھا کہ شاید ان کے لیے یہ آپشن اس اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.